اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا حج کا ٹاپک چل رہا ہے اور یہ اب آخری آیات ہیں۔ سیکنڈ لاسٹ ویڈیو ہوگی اس سورہ حج پہ۔ سب سے پہلے میں نے اس ٹاپک میں سورہ حج کو ہی کیا ہے، جس میں بڑی ڈیٹیل سے قیامت کے ٹاپک سے شروع ہو کے پھر قربانی، حج اور قربانی کے بارے میں آیات تھیں، اور پھر اس کے بعد بھی قیامت کے بارے میں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینے اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے بارے میں کچھ آیات ہم نے دیکھی، میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ اب آج بھی میں 4 آیات کر رہا ہوں اور ان میں بھی کافی ڈیٹیلڈ آیات ہیں، تو ان میں بھی اصل میں اللہ کی بڑائی بیان ہو رہی ہے، ساتھ میں اللہ کے سامنے پیش ہونا اور قیامت وغیرہ کا ٹاپک ہے، تو ان کو دیکھتے ہیں۔ آیت نمبر 71: اور یہ اللہ کے سوا ان کی عبادت کر رہے ہیں جس کی کوئی الہی دلیل نازل نہیں ہوئی، نہ وہ خود ہی اس کا کوئی علم رکھتے ہیں، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ تو یہ توحید پہ بات ہو رہی ہے اور شرک سے بچنے کی کہی جا رہی ہے کہ اور یہ اللہ کے سوا ان کی عبادت کر رہے ہیں جس کی کوئی الہی دلیل نازل نہیں ہوئی۔ پہلا پارٹ اس کا میں بار بار اس کو کہتا ہوں کہ عبادت کرنا ضروری نہیں ہے کہ یہ سجدہ ہی ہے، دعا مانگنا، ان سے مانگنا، اور یہ ساری عبادت کے ہی ذمرے میں ہم نے بار بار پہلے میں اس کو پوائنٹ آؤٹ کرتا رہا ہوں۔ دوسری چیز، یہ الہی دلیل نازل نہیں ہوئی کہ جن کی یہ عبادت کرتے ہیں ان کی کوئی الہی دلیل نازل نہیں ہوئی۔ تو الہی دلیل کیا ہے کہ اللہ نے حکم نہیں دیا کسی اور کی اللہ کے سوا عبادت کرنے کا، کسی کا بھی۔ ایون جن اتنی بڑی بڑی شانوں والے رسولوں پہ یہ کلام نازل ہوئے، اللہ کی کتابیں، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن پاک نازل ہوا، ان سے بڑی شان کس کی ہو سکتی ہے؟ تو کہیں میں تو پہلے بھی چیلنج کرتا ہوں، پورے قرآن پاک میں کہیں توڑ موڑ کے جو ہے وہ بھی کوئی ایک آدھی آیات دکھا دیں جہاں پہ اللہ نے کہا ہو کہ مطلب یہ نبی پاک تمہارے اندر موجود ہیں تو ان سے کچھ لے لو یا مانگ لو، ان سے مانگو یا ان سے مغفرت کا کہا کرو تو تمہاری مغفرت ہو جائے گی، کوئی ایک آیت دکھا دے۔ نہیں ہے، ایک جگہ پہ وہ ایک آیت ہے، وہ بات ہی بالکل ڈیفرنٹ ہو رہی ہے۔ وہ یہ کہا، وہ اصل میں جو مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ تو اللہ پاک وہ کچھ جو منافقین تھے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مال تقسیم کیا اس پہ اعتراض کر رہے تھے، تو اس کا جواب بڑی ڈیٹیل میں وہاں دیا ہے۔ تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ نبی پاک نے کیونکہ تقسیم کیا تھا اس پہ اعتراض کر رہے تھے، تو وہاں اللہ پاک نے کہا کہ جو بھی تمہیں اللہ اور اس کا رسول دے وہ لے لیا کرو۔ یہ ان مال غنیمت کی بات ہو رہی ہے۔ تو اس سے بندہ یہ نکال لے کہ جی نبی پاک دیتے ہیں یا مطلب ابھی بھی دیتے ہیں یا وہ سارا ہے، تو وہ تو بالکل غلط ہے۔ اور کہیں بھی قرآن پاک کی ایک اتنی سی بھی آیت دکھا دیں، اور یہ بھی آیت میں نے اس کا پورا کنٹیکس بتا دیا، تو کہیں بھی نہیں ہے۔ تو یہی بات ہے کہ کوئی الہی دلیل نہیں ہے یہ جن کو تم کو بڑے پیر اور بڑے دینے والے اور بڑے یہ بت چلیں کہہ لیں ہندوؤں کے، اور ہمارے بھی ادھر بڑا کچھ چلتا ہے، مسلمانوں میں بھی، بس وہ لیبل کچھ اور دے کے تو وہ ادھر بھی چل رہا ہے۔ ایون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی چیزیں منسوب کر دی جاتی ہیں کہ جو ان کو خدائی بنانے والی بات ہو جاتی ہے، تو وہ یہی تو اللہ پاک نے منع کیا ہے۔ میں توحید اور شرک کے ٹاپک میں بڑی ڈیٹیل سے یہ کر چکا ہوں، پوری پلے لسٹ ہے، 60-70 ویڈیوز ہیں اس پہ، ضرور دے 60-70 اس میں آیات ہیں، اس سے بھی بہت زیادہ ہو سکتی ہیں۔ یہ تو مین قرآن پاک کا جیسے قیامت ٹاپک ہے، ایسے ہی توحید اور شرک ایک ون آف دی مین ٹاپک ہے قرآن پاک کا، ایمانیات۔ اچھا، نازل نہیں ہو، نہ وہ خود ہی اس کا کوئی علم رکھتے ہیں، کہ ان کے پاس خود بھی کوئی علم اور دلیل نہیں ہے۔ یہ علم یہ اللہ پاک، یہ تو بالکل سراسر اللہ پاک اسے کہتے ہیں، یہ تو سراسر جھوٹ ہے اور تہمت لگاتے ہیں یہ کہ کسی اور کو شریک بنانا اللہ کا۔ ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ آیت نمبر 72: جب ان کے سامنے ہمارے کلام کی کھلی ہوئی آیتوں کو تلاوت کی جاتی ہے تو آپ کافروں کے چہروں پر ناخوشی کے صاف آثار پہچان لیتے ہیں۔ کہ وہ جو کافر ہیں یا منافق ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کو سامنے جب وہ تو بس ایسے نام سے ہی بیٹھے ہوئے ہیں نا بیچ میں ہیں، تو وہ کافر ہی، وہ تو ڈر کے کسی مجبوری کی وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں۔
تو اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ جب کوئی اللہ کے ہمارے کلام کی کھلی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے، کوئی اللہ پاک کا حکم یا اس طرح کی بات ہوتی ہے، تو ان کے چہروں پر ناخوشی کے آثار پہچان لیتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایون پہچان لیتے ہیں. وہ تو قریب ہوتے ہیں کہ ہماری آیتیں سنانے والوں پر حملہ کر بیٹھے. وہ تو اس لیے قریب بیٹھے ہوتے ہیں کہ وہ کوئی ان کو موقع ملے اور وہ کچھ اس طرح کا کام کر لیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سب کو پہچانتے تھے، لیکن کبھی ان کو ایکسپوز نہیں کیا. اور یہ دیکھیں کتنی شفقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے ساتھ کی، کہ وہ یہی امید رکھی کہ شاید یہ ٹھیک ہو جائے. ان کو ابھی ایسا ڈکلیئر کر کے ان کو پورے عوام میں ذلیل کر کے یا ان کو نکالنے کا کوئی فائدہ نہیں، شاید ان کو اللہ ہدایت دے دے. تو ایسے شفیق تھے. یہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ایک جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رحم دلی کو سراہا ہے کہ آپ تو ان کو کچھ نہیں کہتے. وہاں پہ پھر اللہ نے حکم دیے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کے ٹائم میں یا اس طرح کی چیزوں میں ان کو ڈسٹرب نہ کیا کریں. وہ تو کسی کو نہیں کچھ کہتے، وہ تنگ بھی ہوتے رہیں تو کسی کو منع نہیں کرتے. تو اتنے شفیق تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، کہہ دیجئے کہ کیا میں تمہیں اس سے بھی زیادہ بدتر خبر دوں؟ وہ آگ ہے جس کا وعدہ اللہ نے کافروں سے کر رکھا ہے، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے. تو یہ دیکھیں اللہ کی بڑائی کے ساتھ میں اس قیامت کا اور اس آگ کا بھی ذکر آ رہا ہے. آیت نمبر 73. لوگوں، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، ذرا کان لگا کر سن لو. اللہ کے سوا جن جن کو تم پکارتے رہے ہو وہ ایک مکھی بھی تو پیدا نہیں کر سکتے. دیکھیں کتنی زبردست مثال دی ہے کہ کیا وہ کوئی ایک مکھی بھی بنا سکتا ہے؟ آج دیکھیں سائنس کتنی اس پہ ترقی پہ آ گئی ہے. وہ مصنوعی چیزیں بنانے میں بھی بڑا ہے، وہ آگے ہم پہنچ گئے ہیں. لیکن کیا ایک مکھی بھی بنا سکتے ہیں؟ مکھی کی برابر کی چیز بھی ہم ڈرون آج کل بنا رہے ہیں، لیکن وہ کیا خود سے وہ سارا کچھ اس کا پورا جو کھانے پینے کا ہر چیز وہ انڈیپینڈنٹ ہے؟ ایسی ہم کبھی بھی کوئی چیز نہیں بنا سکیں گے. اور اگر کبھی ایسی پاسبلٹی ہوگی تو وہاں ہی قیامت برپا کر دی جائے گی. کیونکہ وہ اللہ پاک نے یہی ایولیوشن ہے ہمارا کہ ہمارا نالج بڑھتا 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 اس نالج کے قریب پہنچنے کو آ جائے گا جس پہ اللہ نے، اللہ کے نالج کے قریب نہیں، نعوذ باللہ، لیکن جس پہ یہ قوانین پہ یہ دنیا اور ہمیں بنایا اور یہ مٹی سے چیزیں بنائی ہیں، اس نالج کے قریب جب پہنچنے لگیں گے وہاں پہ قیامت سٹاپ کر دیا جائے. چیز بھی نہیں بنا سکتے. اچھا، بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز لے بھاگے تو یہ تو اسے بھی اس سے چھین نہیں. دیکھیں کتنی زبردست مثال ہے. آپ اپنی لائف میں دیکھ لیں کتنے بڑے سائنسدان، بڑے سیانے، بڑے پڑھے لکھے سارا کچھ بن جائیں، لیکن مکھی بھی جو آپ کے خوراک پہ بیٹھ کے اور وہ کچھ جو لے کے اڑ گئی ہے، کیا کسی بھی طریقے کوئی بڑے سے بڑا سائنسدان بھی اس کو واپس لا سکتا ہے؟ نہیں. بڑا بواد ہے طلب کرنے والا، اور بڑا بواد ہے وہ جس نے طلب کیا. یہ جو کسی دوسرے سے اللہ کے علاوہ کے، دیکھیں نا یہ عبادت کا یہاں پہ مطلب آ گیا، وہی جو میں ابھی پہلے ایکسپلین کیا. یہ جو کسی سے مانگنا، طلب کرنا، یہی اصل میں شرک ہے، یہی گناہ ہے. تو وہ دونوں کو کہا جا رہا ہے کہ وہ دونوں ہی جاہل ہے، کہ جو طلب کر رہا ہے اور جو جس سے طلب کر رہا ہے. آیت نمبر 74. انہوں نے اللہ کے مرتبہ کے مطابق اس کی قدر جانی ہی نہیں. اللہ تعالیٰ بڑا ہی زور و قوت والا اور غالب و زبردست ہے. تو یہ اللہ کی پھر بڑائی بیان کی جا رہی ہے، جو کہ یقیناً اس سے بھی کہیں وہ ہے. یہاں پہ یہی کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے اصل میں قدر جانی نہیں. یہ کافروں کی بات ہو رہی ہے، لیکن ہمیں مسلمانوں کو بھی بڑے اسی طرح ہی اللہ کی قدر کرنی چاہیے. ان پہ ضرور غور و فکر کریں، عربی کے ساتھ اردو پہ غور و فکر کریں، سمجھیں، اور اگلی پچھلی آیات بھی کچھ پڑھ لیا کریں. اب تو سورہ ختم ہونے والی ہے. جزاک اللہ خیر.